Let's begin. آپ میں سے اگر کسی کی فرسٹ کلاس ہے تو وہ بھی اپنا انٹروڈکشن مجھے کرا سکتا ہے, بتا سکتا ہے اینڈ میں. واٹس ایپ نمبر بھی واپس ریپیٹ کر دوں گا, گروپ کے اندر بھی آپ کو میرا نمبر مل جائے گا. تو کوئی انڈیویجول کیس جس طرح اسٹوڈنٹس ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی بھی انڈیویجول کیس ڈسکس کرنا چاہے اپنا تو وہ بھی کر سکتا ہے. اسٹارٹ. دوستوں, وی آر ہیئر فار اسلامک اسٹڈیز, اور اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس کا انٹروڈکشن ہم نے لاسٹ کلاس میں کر دیا. وہ انٹروڈکشن ہم ریپیٹ نہیں کریں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے سامنے آلریڈی موجود ہے. وہ انٹروڈکشن تھا, وہ ڈیمو لیکچر تھا, وہ پورے کورس کی اورینٹیشن تھی. اس میں نے پورے سلیبس کو بریف کیا تھا. میں نے بتایا تھا کہ ایگزام پیٹرن یہ ہوگا کہ 20 مارکس کے ایم سی کیوز آئیں گے اور 80 مارکس کا آپ کا پیپر تھیوریٹیکل آئے گا, ڈسکرپٹیو آئے گا. 30 مارکس کا پیپر آپ کا ایسا آئے گا جس میں آپ نے ڈیٹیلڈ, جس کو ہم کہتے ہیں تھیوری لکھنی ہوگی, ایکسپلینیشن کرنی ہوگی. تو مارکس کی ایلوکیشن کیا بنی بیٹا؟ 20 اور 80 بن گئی میرے دوستوں. کیا بن گئی بیٹا؟ 20 مارکس ایم سی کیوز آنے ہیں, 80 مارکس بیٹا کیا ہونے, بولو 80 مارکس کیا ہونے بیٹا؟ تھیوریٹیکل ہونے. شاباش. اب جو یہ 80 مارکس ہیں بیٹا, یہ اتنے ٹینشن والے مارکس کیوں ہوتے ہیں؟ بیکاز اسی میں ایکسپلینیشن لکھنی ہوتی ہے, اسی میں تفصیل آتی ہے, اور جہاں تفصیل آتی ہے وہیں پہ ڈیٹیلز کے ساتھ ہی ہم گڑبڑ کیا کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسلامیات کے سبجیکٹ دیکھتے ہیں یا اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ دیکھتے ہیں, چاہے نام اسلامیات ہو چاہے نام اسلامک اسٹڈیز ہو, یاد رکھیں دوستوں, ان سبجیکٹس کے بارے میں ایک مت ذہن میں ہوتا ہے, یا ایک بات ذہن میں ہوتی ہے, یار یہ سبجیکٹ تو یار میں خود کور کر لوں گا, یا یہ سبجیکٹ یار مجھ سے اتنی اٹینشن نہیں مانگے گا, صحیح ہے, یہ میں خود بڑے آسانی سے کر لوں گا. دوستوں ہوتا ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ بیکاز اسلامیات یا اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ, اس کو پاس کرنا صرف نہیں ہے, بلکہ اس سبجیکٹ میں ہمیں مارکس لینے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کمپٹیشن کے ایگزامز ہیں, یہ کمپیریٹیو ایگزامز ہیں, یہ سپیریئر پوزیشن کے ایگزامز ہیں. ان میں صرف پاس ہونے سے بات ہی نہیں بنے گی. آپ چاہیں گے کہ آپ کا ریزلٹ اچھا آئے, آپ چاہیں گے آپ کے مارکس اچھے آئیں, اور آپ کے مارکس اچھے آئیں گے تو آپ کی ایلوکیشن اچھی ہوگی, اور آپ کی ایلوکیشن اچھی ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ پھر گروپ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا ملے گا. اور جب گروپ اچھا ملے گا دوستوں تو انشاءاللہ آپ خدمت بھی اچھی کریں گے, ملک کی, قوم کی, لوگوں کی, سوسائٹی کی, جس سے آپ کی دنیا آخرت بنے گی دوستوں. تو اب پوائنٹ سمجھیں, جب اس گول کے ساتھ آپ یہ سبجیکٹ سامنے اٹھائیں گے تو آپ کو پتا ہے آپ نے مارکس سکور کرنے ہیں, اور آپ نے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بڑا خیال رکھنا ہے. فار ایگزامپل ہم نے شروع کیا ہے سلیبس ایریا اے. سلیبس میں کافی سارے ایریاز ہیں. ہم نے سلیبس ایریا اے سے دوستوں شروع کیا ہے. اس میں پہلا ایریا جو ہے دوستوں وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام. انٹروڈکشن ٹو اسلام, رائٹ. اب سلیبس ایریا شروع کرتے ہوئے میری ازمپشن یہ ہے کہ یہ میری پہلی کلاس ہے. میری ازمپشن یہ ہے کہ یہ میری پہلی کلاس ہے. صحیح ہے, میری پہلی ازمپشن ہے یہ میری پہلی کلاس ہے. آپ کی ازمپشن بھی یہ ہے کہ آپ زیرو سے شروع کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے کیا لے کر آؤں گا, باتیں ذرا غور کیجئے دوستوں. دیکھیں ہمارے سامنے دوستوں ایک کانسیپٹ ہے سیکشن اے کے اندر ہی, بلیف ان ہیئر آفٹر کا. سیکشن اے, یہ کانسیپٹ کیا ہے دوستوں؟ یہ انٹروڈکشن ٹو اسلام جو سیکشن اے ہے, اس کے اندر ایک کانسیپٹ ہے, اسے کہتے ہیں بلیف ان ہیئر آفٹر. بلیف ان ہیئر آفٹر کا مطلب دوستوں کیا ہے بیٹا؟ بلیف ان ہیئر آفٹر کا مطلب ہے کہ عقیدہ آخرت, اس کے اوپر ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, اور یہ ڈیٹیل ٹاپک ایٹ لیسٹ 2 کلاسز لگیں گی اس کو کور کرنے میں. ایک آج کی کلاس جس میں پوری اس کی فاؤنڈیشن رکھ دوں گا, اس کی بیسک کانسیپٹ سمجھا دوں گا, اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں ساری بات آج کر دوں گا. اور ایک کلاس اور لگنی ہے, ہو سکتا ہے ایک اور کلاس لگ جائے, بیکاز شروع کے ٹاپکس میں صرف ہم پڑھا نہیں رہے ہوتے بلکہ اسٹوڈنٹ کی اور ٹیچر کی ایک کیمسٹری میچ کر رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ سبجیکٹ سے بھی ٹیچر اسٹوڈنٹ رائٹ ٹائم پہ اسی سیم ریئل ٹائم بیسس پہ اس سے سنکرونائز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور سبجیکٹ یہ ایک ٹرائنگل ہے. اس ٹرائیو کو دوستوں شروع میں جتنا اسٹرانگ کر لیں گے, آگے میرے لیکچرز, آگے سبجیکٹ کو پڑھنا, پاس کرنا, اس کو سمجھنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. میں آگے بڑھتا ہوں اپنی بات کے ساتھ. دوستوں آپ نے
जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, सही है, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा, जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है मैं रेकमेंड करूंगा प्लीज 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 वो रिकॉर्डिंग देख लें, वो उसको प्लीज वॉच कर लें ताकि आप भी सिंक्रोनाइज हो जाएं। लेकिन आज के टॉपिक पढ़ने में कोई मसला नहीं आएगा। अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी और उसने अटेंड नहीं किया है तो आज की क्लास में उसको परेशानी नहीं होने वाली, बल्कि वो उसको इंशाल्लाह ताला अच्छी तरह कवर कर लेगा। दोस्तों मैं एक्सेस एंड में शेयर कर दूंगा, खुद आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे आए दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। दोस्तों इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी लास्ट क्लास में, और इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर जो मैंने किया था उसकी जो मैं लास्ट क्लास में कराता हूं बेटा, अगर वो सेम टॉपिक चल रहा हो तो मैं पहले उसकी समरी देता हूं। ये समरी इसलिए जरूरी है कि हम अक्सर ऐसे आते हैं, हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, हमें याद ही नहीं होता लास्ट क्लास कहाँ पे पॉज हुई थी, कहाँ फिनिश हुई थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बेहतर क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम एक जल्दी से 1 मिनट में लास्ट क्लास को रिवाइज कर लिया करें, तो पिछले लेक्चर को रिवाइज करने से हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे सर के साथ। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप रिवाइज करें, मैं आपको समरी पे वही चीजें दिखाता हूं जो मैंने लास्ट टाइम स्क्रीन पे एनोटेट की थी। मैंने आपको बताया था आखिरत अल यौमुल आखिर, आ, ये अकीदा बेसिकली क्या है, ये अकीदा बेसिकली ये है कि हमें हमें चाहे जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, दुनिया में कोई ताकत जाओ जलाल मिल जाए, दुनिया में कितना कुछ मिल जाए, इवेंचुअली दुनिया की चाहे हमें गम मिले चाहे खुशियां मिले, मैंने और आपने इन गम और खुशियों को छोड़ के जाना है। इस दुनिया के गम भी फानी है, इन्हें भी खत्म हो जाना है, और इस दुनिया की खुशियां भी फानी हैं, इन्हें भी खत्म हो जाना है। क्योंकि मैंने और आपने यहाँ पर एक ट्रैवलर की तरह जिंदगी गुजारनी है, कि इंसान जैसे ट्रैवलिंग कर रहा होता है, किसी जगह रास्ते में रुकता है, और रास्ते में रुककर वहां पे गैस स्टेशन पे रुकता है, रेस्ट रूम में जाके फ्रेश हो जाता है, चाय पी लेता है, कुछ खा लेता है, और फिर आगे अपने सफर की तरफ वापस से चलने लगता है। बिल्कुल इंसान की जिंदगी ऐसी ही है कि दुनिया में वो एक ट्रैवलर की तरह आया है, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग कुछ ऐसी है कि आगे का पूरा सफर यानी सफर आखिरत, और आखिरत की कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी इसी बात पे डिपेंड करेगी कि इस दुनिया में इस ट्रैवलर ने करा क्या, इसने इस दुनिया में करा क्या, इसी पे डिपेंड करेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, दीन इस्लाम, दोस्तों ये दीन इस्लाम, इस्लाम का मजहब, दीन इस्लाम कहता क्या है? इस्लाम कहता है कि देखो पूरे इस्लाम में 3 बातें हैं, यानी अगर इस्लाम को बिल्कुल समेटें तो पूरे इस्लाम में 3 बातें हैं। एक अल्लाह की वहदानियत, कि अल्लाह की जात ला शरीक लहू, अल्लाह की जात के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह की जात जैसा कोई नहीं, अल्लाह की जैसी पावर्स किसी के पास नहीं, ये वननेस अल्लाह की हर चीज में, ये अकीदा तौहीद है, ये पहला अकीदा है। दूसरा दोस्तों अकीदा है रिसालत, और अकीदा रिसालत और ख़त्म नबूवत क्या है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल हैं जो दुनिया में अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, और उन पर नबूवत मुकम्मल हुई, तमाम हुई, ये अकीदा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ये बताया है कि आखिरत कायम होगी, और इसी आखिरत का जिक्र कई जगह कुरान में है, कई जगह अहादीस मुबारका में है। मेरे दोस्तों ये 3 अकीदे बेसिक हैं, लेकिन किसी को याद है पूरी क्लास में मैंने इन 3 अकीदों में से 2 अकीदे बताए थे? पूरी क्लास में से बताएंगे कि 2 हिडन अकीदे इसमें छुपे में। 2 बेसिक बातें मैंने लिंक की थी कि जब आप रसूल को मानते हैं, जब अल्लाह पाक के नबी को और रसूल को मानते हैं, तो 2 बातें और आ जाती हैं जो इसी के अंदर हैं। शाबाश बेटा, सागर बहुत अच्छा, अरीबा जबरदस्त, मनीषा आपका जवाब आया, अली जमाली जबरदस्त। जब आप ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, तो नबी वो हैं जिनको खबरें अल्लाह ने दी, लेकिन अल्लाह ने खबरें कैसे दी नबी को? अल्लाह ने अपनी तरफ से एक फरिश्ते को भेजा, उस फरिश्ते का नाम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। वो आए हुजूर के पास वही लेकर,
اور اس طرح ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے ملائکہ بھی ہیں. ملائکہ فرشتوں کو عربی میں کہتے ہیں ملائکہ, صحیح ہے, ملائکہ فرشتوں کو عربی میں کہتے ہیں. اور ایمان رکھتے ہیں ہم کہ اللہ کی دنیا میں ملائکہ, اللہ کی اس کائنات میں ملائکہ ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, ہم ملائکہ پر ایمان لاتے. اور ملائکہ کے ساتھ جو وہ خبریں لے کر آتے تھے, تو جس طرح وہ خبریں لے کر آتے تھے اس طرح وہ کتابیں اور صحیفے لے کر بھی آئے. یعنی کہ مختلف انبیاء علیہم السلام پر مختلف وقتوں پر کتابیں بھی آئیں. 4 مشہور کتابیں ہیں, وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تورات کتاب ہے, زبور کتاب ہے, انجیل ایک کتاب ہے, اور قرآن مجید بھی اللہ کی ہی کتاب ہے. یہ 4 کتابیں مشہور ہیں. اس کے علاوہ اللہ پاک کے بہت زیادہ اللہ پاک نے بہت سارے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو اللہ پاک نے صحیفے بھی عطا کیے ہیں. صحیح ہے, صحیفے یعنی کہ شارٹ بک, رائٹ. اب یہاں تک کی بات کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اسلام کے 3 پلرز کو دیکھیں گے تو ہیئر آفٹر عقیدہ آخرت اتنا امپورٹنٹ ہے دوستوں, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان 3 میں سے ایک اٹ سیلف عقیدہ آخرت ہے, جو بیسک پرنسپلز ہیں. پھر میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کچھ بات اس کے انٹروڈکشن کی تھی. جو انٹروڈکشن کی باتیں میں نے کی تھی دوستوں وہ کیا ہے؟ ایک بات یہ کی تھی کہ بھائی خالق مخلوق والی بات کی تھی, اور اللہ کے فرشتے اور وہ کتاب اور یہ والی بات, یہی بات ہم نے کی تھی لاسٹ کلاس میں. اور ہم نے آخرت کے عقیدے کو سمجھا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ دیکھو جو بھی تم خیر کے کام کرو گے, دیکھو جو بھی تم غلط کام کرو گے, جو تم اچھے کام کرو گے, چاہے تم رات کی تنہائی میں کرو, چاہے تم دن کی روشنی میں کرو, چاہے تم سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے کرو, چاہے تم کہیں چھپ کر ڈسگائز ہو کے کرو, تم یاد رکھو یہ کام تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. یہ عقیدہ آخرت کہتا ہے. عقیدہ آخرت کہتا ہے کہ تم کسی کے بارے میں ایول پلان رکھتے ہو, کسی سے تم حسد کرتے ہو, کسی کو تم ڈاج کرنا چاہتے ہو, تم پریشان نہیں ہو, تم ٹینشن نہیں لو, تم ابھی جو کرتے ہو تم کرو, لیکن کل قیامت کا ایک دن آنے والا ہے, اس دن اللہ پاک سب کا حساب برابر کر دیں گے. تو یہ خیر اور شر کے فیصلے کا دن بھی قیامت کا دن ہے. اور دوستوں میں اس عقیدے کو ایکسپلین کرنے کے لیے, یعنی کہ کون صحیح ہے کون غلط, اور دنیا میں انسان صبر کرتا ہے, یہ بات بھی میں نے بتائی تھی. اتنا صبر کرتا ہی اس لیے کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. کبھی کبھار آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتے, کبھی کبھار آپ کے کلوز فرینڈز بھی آپ کی نہیں سن رہے ہوتے, آپ کے گھر والے آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے, لیکن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ پاک میری بات سنیں گے اور مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا, میں اپنی زبان کو بند کر لوں گا, جس نے جو کیا ہوگا وہ چیز خود بولے گی, ہاتھ بولیں گے, پیر بولیں گے, پتھر بولیں گے, جگہ بولے گی, جس نے جو کچھ کیا ہے وہ اس دن خود بولے گا. تو وہ قیامت کا دن یاد کر کے آپ کے دل میں صبر آ جاتا ہے, آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے. دیکھو دوستوں, صبر میں اور آپ چاہے کریں یا نہ کریں, میں اور آپ صبر کرنے والے ہیں. کسی کا صبر زیادہ ہے, کسی کا صبر کم ہے. کون ہے ایسا کہ جس کو بولیں وہ بولتا ہے بھائی میں صبر کر ہی نہیں سکتا, میرا کوئی صبر نہیں ہے. بھائی جب اپنے سگے والدین انتقال کر لیتے ہیں تو والدین کو بھی دفنانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں, بھائی جلدی میت کی تدفین کر دیں, ڈیلے نہ ہو جائے. اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب انہیں پتہ ہے یہ وقت جدائی ہے, اب الگ ہونا ہے, ان کا سفر الگ ہے. اس میت کو پورا وقت اپنے گھر میں نہیں رکھتے اور اس کو دفن کرنے کی فکر کرتے ہیں, یعنی صبر آ جاتا ہے. بہت مشکل سے آتا ہے کبھی کبھار, لیکن آ جاتا ہے. دوستوں یہی صبر ہے جو ہمیں قیامت کے بارے میں گناہوں سے بچائے گا. قیامت کا تصور آئے گا, ہم کسی کو غلط نہیں بولیں گے, غلط سنیں گے نہیں, غلط دیکھیں گے نہیں, غلط سوچیں گے نہیں. میرے دوستوں آتے ہیں, یہ تو ایک ذہنی بات تھی, 3 باتیں میں نے کی تھی. 3 باتیں میں نے ان کو ایسے ہی رف لکھا تھا کہ یہ انٹروڈکشن کی 3 باتیں ہیں. یہ 3 باتیں پوری کلاس میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ سر نے 3 باتیں کیا کی تھی؟ سر نے 3 باتیں کیا کی تھی کہ یار یہ 3 باتیں ہیں, اور دوستوں یہ 3 باتیں مل کے بنے گی جی انٹروڈکشن آف دی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر. دوستوں کوئی 3 باتیں بتا سکتا ہے؟ بیٹا چیک کریں آواز, میرے خیال ہے مائک ہل گیا تھا, اب سیٹ ہے بیٹا, آواز سیٹ ہے, مائک کو واپس صحیح کر دی ہے, آواز سیٹ ہے بیٹا, چیک کریں.
थैंक यू। अच्छा, मैंने क्या बताया था दोस्तों? मैंने क्या बताया था दोस्तों? रिपीट। मैंने आपसे ये बात की थी, मैंने आपसे ये बात की थी दोस्तों कि अ, 3 बातें मैंने इंट्रोडक्शन में समझाई थी। आई रिपीट, मैंने 3 बातें इंट्रोडक्शन में समझाई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ अकीदा आखिरत, राइट? सही है। अब वो 3 बातें क्या है दोस्तों? उनको एक दफा समराइज कर लें मेरे सामने जी। 2 तो याद आ गई है। मैंने कहा था ये फंडामेंटल बिलीफ है, पहली बात। फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। शाबाश। दूसरी बात, डे ऑफ जजमेंट है, रिजल्ट्स का, और जजमेंट का दिन है। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात क्या थी बेटा? आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं अपॉन दिस बिलीफ। डिपेंड्स, आपके जो एक्शंस है बेटा, अपॉन दिस बिलीफ। इस अकीदे पे आपके एक्शंस डिपेंड करते हैं। यानी अगर आपका ये अकीदा स्ट्रांग होगा ना, आप 2 नंबरी नहीं करेंगे, आप उल्टे काम नहीं करेंगे। आपको फिक्र होगी कि यार चाहे इंसान मुझे कोई देखे ना देखे, बट आई एम बीइंग वॉच्ड, मुझे देखा जा रहा है और मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। सही है दोस्तों। ये अब मुझे बताओ, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई मसला है? मैंने पहले लेक्चर की भी बेटा समरी कर दी। मैं आपके लिए यही कर सकता हूं कि मैं आपका काम आसान से आसान कर दूं, शॉर्ट से शॉर्ट कर दूं। ये बेशक जितना भी सिंपल टॉपिक है, स्टार्टिंग का टॉपिक है, इतना याद करना, इतना याद रखना दोस्तों, आसान चीज को भी तैयार करना पड़ता है। हमें इसको भी तैयार करना पड़ेगा, वरना हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलो, अब आज का असल लेक्चर अब शुरू हो रहा है, और ये लेक्चर तकरीबन बेटा 30 to 35 मिनट्स का है, जो आज का लेक्चर है अभी। ठीक है, जो अभी चलेगा। स्टार्ट। दोस्तों, हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया, अब बारी आई है दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन आखिरत। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने सुनना है। आप बोलेंगे सर सुनने को तो मैं जानता हूं बेटा। नंबर 1 इंट्रोडक्शन था, नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन आखिरत है। अब हम आते हैं इसके ऊपर की बातें सुन लेते हैं सर से, ताकि हमें तसल्ली हो जाए, हमारी चीजें कवर हो जाएं और हम आगे बढ़ें। स्टार्ट करें दोस्तों। मैं 1 बाय 1 बातें बताना शुरू करता हूं, और आपने इन बातों को बेटा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से बेटा नोट करना है। ठीक है, डन हो गई बात? दोस्तों, स्क्रीन पे आपको नंबर 1 लिखा हुआ दिखा, कंफर्म करें। सिर्फ ये चेक कर रहा हूं कि स्क्रीन अलाइंड है या नहीं है। सिर्फ ये चेक करें बेटा कि आपको नंबर 1 लिखा हुआ दिखा। मैं अब इसी नंबर 1 से अपनी बात शुरू करूंगा। ठीक है, आपने ये बातें नोट करनी है बेटा, आपने ये बातें नोट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। अच्छा, किसी के जहन में सवाल आएगा? व्हाट्सएप पे नोट्स के बारे में पूछा जा रहा है, मैं अभी सिर्फ छोटा सा जवाब देता हूं, तफसील बाद में करेंगे। इतना जहन में रखो मेरे दोस्तों, ये जो नोट्स वाली बात है, नोट्स आप लोग के लिए ही बने हैं। जब एक टॉपिक पहले बेटा कवर हो जाएगा, जब एक चीज पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम उन्हीं चीजों के आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे, यानी नोट्स को। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्लाइड्स के बाद आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, मैंने स्क्रीन पे कुछ एनोटेट किया हुआ था, अब आपको वो चाहिए, स्क्रीन की एनोटेशंस चाहिए, तो वो स्लाइड्स आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा मैं। ठीक है बेटा?
चलो, लेकिन ये लिखना साथ साथ, बेटा ये लिखना साथ साथ, इससे याद होगा, ठीक है। चलो, अब अकीदा आखिरत के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, चलें। This concept means this concept means that life is not an end in itself. ये दुनिया की जिंदगी अपने आप में एंड इन इटसेल्फ नहीं है बेटा। आई रिपीट, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है दिस वर्ल्डली लाइफ, ये दुनिया की जिंदगी एंड इन इटसेल्फ नहीं है बेटा, बल्कि इसने इवेंचुअली एक दिन खत्म होना है। रादर ये रादर इट इज मीन्स टू एन एंड। ये तो मीन्स टू एन एंड है सर। मीन्स टू एन एंड का मतलब कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा दोस्तों में से कि सर ने ये बात क्या लिखी है कि लाइफ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, रादर इट इज मीन्स टू एन एंड? कोई बताएगा प्लीज? हाँ भाई, हमारे स्टूडेंट्स में से देखें, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे फिर मजा आएगा। ये कोई बयान तो नहीं है ना बेटा, ये तो लेक्चर है। आप लोगों ने बात के सुन के जवाब देना है। एंड इन इटसेल्फ नहीं है, एक एंड पे जा रही है, एक खात्मे तक का जरिया है, ये दूसरी जिंदगी का रास्ता है। वलीद इम्तियाज का जवाब इज क्लोज। लाइफ इज अ वे टू रीच एन एंड। हिरा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, गुड। वे टूवर्ड्स द इटर्नल लाइफ। देखो दोस्तों मेरी बात सुनो। आप लोग ये पेपर कौन सी लैंग्वेज में दोगे? सर हम इंग्लिश में देंगे। बेटा आपको इंग्लिश में इसे कॉन्ट्रास्ट करना है बहुत अच्छे से। आपको जहां जहां अपने पेपर की प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा, वहां बताऊंगा भाई आयात शामिल करनी है, अहादीस मुबारका शामिल करनी है, और साथ साथ अंग्रेजी इस तरह लिखनी है कि दिखेगा भाई आप अंग्रेजी जानते हो। दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू यू। सही है बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अगली बात पे आता हूं बेटा। अगली बात देखो, अब मैं बताता हूं मीन्स टू एन एंड किसे कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने। बेटा जब मैं कहता हूं मीन्स टू एन एंड, और जब मैं कहता हूं एंड इन इटसेल्फ, ये बेटा हमारे इस्लामिक स्टडीज में बहुत यूज होगा। ये दो ऐसे फ्रेजेस हैं कि इससे एग्जामिनिंग टीम से मार्क्स लेना भी आसान है। एग्जाम स्कोरिंग फ्रेज है ये। ऐसे फ्रेजेस जो एग्जाम स्कोरिंग होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा। आपने उन फ्रेजेस को, उन बातों को अच्छी तरह अपने पास लिख लेना है, या लिख लें या किसी भी तरह अपने पास इसको अच्छी तरह नोट कर लें। अब अगली बात सुने मेरे दोस्तों। जब मैं कहता हूं मीन्स टू एन एंड, भाई क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो गए? यार मैं खड़ा इसलिए हो गया, मैंने देखा वो सर साद आ रहे थे। अच्छा, सर साद आ रहे थे तो तुम खड़े हो गए? हाँ यार मैं इसलिए खड़ा हो गया कि अगर सर को बैठना है तो सर बैठ जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सर साद के लिए खड़े हुए थे? आपने अपने एक टीचर को, जिनसे आपने इस्लामिक स्टडीज पढ़ा, आपने अपने एक उस्ताद को देखा और उनको आते हुए देखा, तो आप जिस सोफा पे बैठे हुए थे आप वहां खड़े हो गए। आपके खड़े होने का रीजन क्या है बताएंगे? मुझे रीजन बताएंगे दोस्तों, क्या वजह है जो आप खड़े हो गए? क्या चाहते हैं आप? रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। रिस्पेक्ट। अच्छा, दिल में इज्जत है इसलिए खड़े हो गए।
ٹو گیو ریسپیکٹ اس لیے کھڑے ہو گئے سر عزت کے لیے, ٹو گیو ہم ریسپیکٹ. شاباش شاباش شاباش. ایک بات بتاؤ, ریسپیکٹ شو کرنی پڑی نا, آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ میں بیٹھا رہوں گا میرے دل میں عزت ہے. آپ کو ریسپیکٹ شو کرنے کے لیے کچھ تکلیف کرنی پڑی. وہ تکلیف کیا تھی بیٹا؟ یو ایکچولی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ یو اسٹوڈ اپ. آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کا ایکشن ذریعہ بنا ریسپیکٹ کا. مقصد اسٹینڈ کرنا نہیں تھا, اسٹینڈ کرنا ذریعہ تھا, مقصد ریسپیکٹ دینا تھا. اسٹینڈنگ فار سم ون, standing when your teacher, when your guardian, when your parents are coming, when your elders are coming and you are showing respect to them, اور آپ بول رہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کھڑا ہو جاتا ہوں, ان کو جگہ دیتا ہوں بیٹھنے کے لیے. ایون جگہ موجود ہوتی ہے تب بھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے ملتے ہیں. از اٹ لائک دس کہ یار سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کا جو امیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے نا میرے دوستوں, وہ کہلاتا ہے مینز. سیکھ لی بیٹا انگریزی, وہ کیا کہلائے گا بیٹا, بولو مینز. اور جو نتیجہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, جس نتیجے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں میرے دوستوں, وہ کہلاتا ہے اینڈ ان اٹ سیلف. اب میں, چونکہ میں تو آپ لوگوں سے ابھی دوستی کروں گا اور مجھے آپ لوگوں سے ایک زبردست کیمسٹری بانڈ بنانا ہے اپنا, تاکہ جب میں آگے پڑھاؤں گا ٹیکنیکل ایریاز تو اس ایریاز میں آپ مجھے 100% میرے ساتھ سنکرونائز ہو چکے ہوں. تو مجھے 2 وے جواب چاہیے ہوتے ہیں. میں چیٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں مستقل, مجھے جواب چاہیے ہوتے ہیں. میں آپ کے نام بھی دیکھ رہا ہوں, ہر نام لینا پاسبل نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کین یو گیو می جسٹ ون اندر ایگزامپل؟ میں آپ کو دیتا ہوں ایگزامپل. چلو اوکے, میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں اور سوسائٹی میں انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے لوگ پیدل چل کے آ رہے ہیں. تو آپ اپنی کار کی لائٹس کو سوئچ آف کر لیتے ہیں, بیکاز انف اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں جس پہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہے, لیکن سامنے لوگ بالکل پیدل چل کے آ رہے ہیں, یا وہ کچھ لوگ ہیں, بوڑھے حضرات ہیں, بڑی عمر کے ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, فریش ایئر لے رہے ہیں. آپ اپنی گاڑی کی لائٹس کو آف کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, کچھ سیکنڈز کے لیے. مجھے بتاؤ یہ لائٹس کا آف کرنا کیا ہے بیٹا؟ بتاؤ بیٹا, یہ جو آپ نے لائٹس کو آف کیا میرے دوستوں, مجھے بتاؤ بیٹا یہ کیا ہے پلیز؟ بیٹا یہ لائٹس کو آف کرنا کیا ہے بیٹا, مجھے بتاؤ گے پلیز؟ رسپیکٹ ہے, رسپیکٹ ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا, یہ لائٹس کو آف کرنا یہ مینس ٹو این اینڈ ہے یا اینڈ ان اٹ سیلف ہے؟ جی دوستو شاباش. اب مجھے بتائیں اس میں بھی اینڈ ان اٹ سیلف کیا ہے؟ اینڈ ان اٹ سیلف بہت سارے ہو سکتے ہیں, آپ کو یہ سکھانا ہے. دوستوں یاد رکھو میرے دوستوں کہ مینس ٹو این اینڈ ایک ہو سکتا ہے, اور اسی مینس ٹو این اینڈ کے بہت سارے اینڈ ان اٹ سیلف ہو سکتے ہیں, یعنی اینڈز. مثال دیتا ہوں بیٹا, میں نے گاڑی کی لائٹس اس لیے سوئچ کی کہ میں ریسپیکٹیبل ایٹیٹیوڈ رکھتا ہوں. میں نے لائٹس اس لیے سوئچ کی کہ میرے ساتھ میرے بچے بیٹھے تھے, سو دیٹ دے ول لرن کہ یار ایسی جگہ پہ لائٹس کو بند کر دیتے ہیں. بیٹا کتنے اینڈز بن گئے بیٹا بتاؤ, ابھی تک کتنے اینڈز میں نے بنا دیے؟ شاباش بیٹا شاباش, جلدی 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 دوستوں, 2 اینڈز بنا دیے. تیسرے اینڈ پہ آ رہا ہوں.
मेरा एक और एंड इन इटसेल्फ भी हो सकता है दोस्तों। तीस एक और एंड क्या होगा दोस्तों? एक और एंड कोई बताएगा मुझे? दो एंड्स और बताओ कि मैंने गाड़ी की लाइट्स क्यों स्विच ऑफ की। मुझे कोई दो लोग, शाबाश बेटा, बता सकते हैं कोई मुझे आप में से ही? कोई और ड्राइवर आ रहा था तो मैंने दूसरे ड्राइवर को दूसरी कार को देखते हुए कर दिया। कोई डिस्टर्ब ना हो, रिस्पेक्ट मुराद नहीं थी, नॉट टू डिस्टर्ब देम, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। शाबाश, बहुत जबरदस्त जवाब दिए तुम लोगों ने, थैंक यू सो मच दोस्तों। अब बेटा आओ, अब आते हैं वापस अपनी जगह पे। अब बताओ, द वर्ल्डली लाइफ इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, रादर इट इज मीन्स टू एन एंड। अब बताओ कितने लोग मुझे बताओ ये बात समझ गए कि सर ने क्या लिखा है। इसका मतलब दुनिया में आप ये नहीं बोलेंगे मैं एक ही दफा आया हूं, जो करना है जी लो। नहीं, अकीदा आखिरत कहता है आपको तो फिर से जिंदा किया जाएगा, आपको तो फिर से जगाया जाएगा, आपको फिर से जमा किया जाएगा और आपको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा कि आपने क्या काम किए थे। आप कैसे बोल सकते हैं कि जिंदगी तो एक ही दफा ही मिलेगी? हाँ, दुनिया की जिंदगी एक ही दफा मिलेगी, इसलिए फिक्र करो कि क्या काम कर रहे हो। दोस्तों क्लियर हो गई बात? नंबर 2 पे आते हैं, दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन आखिरत का दोस्तों। सही है, the creation of this world and all other creatures, अल्लाह की जितनी और मखलूकात हैं। सही है, सही है। ये तमाम की तमाम, द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑल देयर क्रिएचर्स, यानी कि मखलूकात, आर नॉट क्रिएटेड और brought into existence बल्कि मैं इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट कर देता हूं, मैं कहता हूं द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऑल देयर क्रिएचर्स is for some purpose and objective, ऐसा। यानी दुनिया और दुनिया की जो मखलूक को अल्लाह पाक ने पैदा किया है, दोस्तों स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आ रहा है? लेट मी चेक बेटा, लेट मी चेक। बेटा अब दिख रहा है? बेटा अब दिख रहा है? आप लोग को बताएं। थैंक यू। आवाए, थैंक यू। नंबर 3 आगे बढ़ो दोस्तों। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो इंसान की प्रेजेंट स्टेट है बेटा, is
merely ट्रांजिशनल, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन के लिए है, यानी गुजरने के लिए है, ये गुजर जाएगा ये वक्त भी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं साथ साथ दोस्तों मैं इसके साथ साथ आयात नहीं लिख रहा, अहादीस मुबारका नहीं लिख रहा, क्योंकि ये हमारी शुरू की क्लास है। आई डोंट माइंड कि मुझे इसमें 6 घंटे लगे, लेकिन शुरू के कॉन्सेप्ट इतने पक्के हो जाएं कि आपको पता चल जाए कि फिर आगे चलना कैसे। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान इज मेयरली ट्रांजिशनल, इट हैज टू मूव ऑन, ऐसा रहेगा नहीं। नो वन इन दिस वर्ल्ड, यानी मैं भी लिख रहा हूं इस बात को, रिक्वेस्ट चाहिए कि पॉइंट 2 रिपीट कर दें। पॉइंट 2 कि दुनिया की क्रिएशन ऐसे ही नहीं हुई है, इसके लिए कुरान में वर्ड, कुरान पाक कि मैं कुछ आयात को रेफर कर रहा हूं, अभी मैं लिखूंगा नहीं, कि अल्लाह पाक कुरान मजीद में कई दफा ये बात फरमाते हैं मुख्तलिफ मकामात पे। जैसे अल्लाह पाक एक जगह फरमाते हैं अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये समझते हो, मतलब उसमें एक मैसेज है कि तुम्हें ऐसी खेल कूद के लिए पैदा कर दिया, तुम्हें वापस नहीं लौटाया जाएगा, हमने बस ऐसी दुनिया बना दी और ऐसे ही सब दुनिया में आके मर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, तुम भी तुम तुम भी लौटोगे, तुम्हारे आबा और अजदाद को भी लौटाया जाएगा। और लौटाने के पीछे फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी आता है ना, लेकिन मैं उस अकाउंटेबिलिटी का भी असल में जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए बेटा मैंने लिखा नहीं था। सही है, मैंने मिटा दिया। बेटा पॉइंट नंबर 3 तक सब पहुंच गए? बेटा पॉइंट नंबर 3 तक सब पहुंच गए? बेटा बताओ। अच्छा, अब अगली बात बेटा, अगली बात, दिस वर्ल्डली लाइफ, ये जो दुनिया की वर्ल्डली लाइफ है, दैट इज द प्रेजेंट स्टेट, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है ना बेटा। अब ये क्या है बेटा, ये कि गौर कॉपी करते जाएं, is indispensable means to realize success in the subsequent फेज कह लें, स्टेज कह लें, या लाइफ कह लें। दोस्तों कॉपी करें साथ साथ। दोस्तों शाबाश अजीमा बेटा, आपने बहुत अच्छा लिखा, शाबाश शाबाश बेटा, गुड बेटा, शाबाश। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, कोई शख्स आखिरत की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है, आखिरत की कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है जब तक वो इस दुनिया में अच्छी जिंदगी ना गुजारे। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया इज असेंशियल या इज इनएविटेबल, आप इससे भाग नहीं सकते, ये इनडिस्पेंसिबल है। क्या है, एक ऐसा मीन्स है जिसको तुम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हें दुनिया में जितनी कोफ्त हो, जो तकलीफ हो, तुम जहन में रखो कि तुम्हें गुजरना इसी से। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलीफ इन आखिरत यही कहता है। दोस्तों मेरी तरफ अजान हो रही है, मैं अजान के लिए म्यूट कर रहा हूं प्लीज।
چلیں ویلکم بیک آفٹر دی اذان بریک. دوستوں یہاں تک کسی دوست کو کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ سیٹ چل رہا ہے؟ آگے بڑھیں. آگے ہیں. تو آخری پوائنٹ یہ تھا کہ اس دنیا کی، اب دیکھیں نا، کوئی انسان یہ بولے کہ یار میں تو فار ایگزامپل بولے یار میں بچپن سے مسلمان ہوں، مجھے عقیدہ آخرت پتہ ہے. پتہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ لکھنا بیٹھ جائیں گے. آپ کو تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. صحیح ہے، آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. تو اب یہاں سے ذہن بنانا شروع کریں دوستوں، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یعنی کہ ہم کی پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے جائیں. اور آپ یہ یاد کرتے جاؤ گے نا بیٹا، اس طرح لکھنے سے آپ کو یاد ہوگا. مجھے پتا ہے میں نے آپ کو انگریزی کیسے پڑھانی ہے. میں آپ کو ڈبل چیزیں چلیں گی ساتھ ساتھ. ایک طرف یہ انگریزی کی ڈرافٹنگ بھی چلے گی اور دوسری طرف اسلامیت بھی چل رہا ہے، یعنی کہ اسلامک اسٹڈیز. اب آئیں نمبر 5 دوستوں، ہم 5 پوائنٹ پہ جائیں گے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ خالی میں ایڈ کروں گا اور اس کے بعد پھر نیکسٹ سلائیڈ پہ اور پوائنٹس لے کر آؤں گا. لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کیا بات سر کرنے جا رہے ہیں، سنیے گا. دی مین کائنڈ، یا میں اب ورڈز کو چینج کروں گا، دی انسان اور دی ہیومن بینگس. ٹھیک ہے، سنس اللہ از خالق، اللہ خالق ہیں، اللہ مخلوق میرے آپ کے پیدا کرنے والے ہیں نا، ایسا ہی ہے. تو اتنا ذہن میں رکھو دوستوں کہ آپ نے مختلف ورڈ یوز کرنے پڑیں گے ایٹ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ٹائمس. کبھی آپ یوز کریں گے مین کائنڈ، صحیح ہے، کبھی آپ ہیومن بینگس کا ورڈ یوز کریں گے. یہ ڈیپینڈ کرے گا، صحیح ہے. اور میں یہ ورڈز لکھتا رہوں گا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. صحیح ہے، اب سنو. اچھا، اب کیا کریں گے؟ دا مین کائنڈ یا ہیومن بینگس یا انسان need to acknowledge and accept that that everything around them, before them and after them is only and only created and happening by the decree and permission of one Allah. ٹھیک، کاپی کر لیا بیٹا. Everything which is around them, everything which is before them, and everything which is after them is only and only created and happening by the decree and permission of one Allah. Right? Now, we are here.
اور اب ہم اسی کے آگے 6 پوائنٹ پہ جائیں گے. صحیح ہے, کچھ پوائنٹس اور لکھیں گے, دیکھتے جائیے. دوستوں اسکرین چینج کر دوں؟ ڈن. بیٹا اسکرین چینج کروں پلیز, کنفرم کریں. We have a bit shorter class today because we have got Asar Namaz head on, اور آج ہماری کلاس نسبتاً چھوٹی ہے, تو ابھی تو قیامت کے نام بھی شروع نہیں ہوئے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اٹ ول کم ان شاء اللہ تعالیٰ. جو لوگ آیتیں وغیرہ کوٹ کر رہے ہیں ایسی چیزیں, وہ پلیز مجھے واٹس ایپ میں ہی بتاتے رہیں. مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ لوگ جو لوگ ماشاءاللہ انیشیٹو لیتے ہیں. کل بھی ایسے ہی ہوا, مطلب لاسٹ کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس نے جو خود سے انیشیٹو لے کے مجھے قرآن و حدیث کے ریفرنسز جن کے پاس تھے یا جنہوں نے کچھ چیزیں سلیکٹ کر کے بھیجی, تو میں اس کو ویلیڈیٹ یا اوتھینٹیکیٹ نہیں کر رہا. میں تو ابھی یہ جذبہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے اچھی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے آگے ہیں دوستوں. 6 پوائنٹ, بیٹا 6 پوائنٹ یہ کہ دی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر اچھا ایک میسج امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اسلامیات یعنی اسلامک اسٹڈیز کی کلاس لیا کریں گے, کوشش کریں گے آپ لوگ سب کے سب باوضو ہو کے بیٹھیں, بیکاز آپ آیات مبارکہ احادیث مبارکہ کو ٹچ بھی کریں گے, انہیں پڑھیں گے بھی. تو دنیا میں تو آپ کو مارکس لینے ہیں, مقابلے کے امتحان ہیں, پاس بھی کرنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس کی نورانیت آپ کی زندگیوں میں ویسے بھی نظر آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, میری کوشش, میری نیت یہی ہے. چلیں, دا کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر refers to clear cut solution and parameter clear cut solution کہیں, criterion کہیں, of respectability among human being, which is کیا ہے دوستوں بتاؤ, which is تقوی. یعنی قیامت کے دن, بروز قیامت, کیا چیز میٹر کرے گی دوستوں؟ دوستوں یہی میٹر کرے گا کہ آپ نے اور میں نے خدا خوف کتنا رکھا ہے اپنے اندر, the concept of تقوی, right؟ اچھا, تو اس سے پھر یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے دوستوں this concept
دوستو this is the keys are a bit malfunctioning. جی دوستو کلیئر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ؟ Nobody is superior to anybody because the criterion of taqwa can only be evaluated and validated. یہ خالی evaluate ہو سکے گا اور validate ہو سکے گا by one Allah, and that is on day of judgment. دوستوں یہاں تک کی بات کلیئر ہو گئی؟ ڈن ہے، یہ 7th پوائنٹ تھا. جی دوستوں آگے بڑھیں. اچھا اب the concept is کہ تقوی کیسے کہتے ہیں. ایک سوال آیا ہے. تقوی بیٹا لیکچر آئے گا انشاءاللہ. تقوی is basically being aware of Allah subhanahu wa ta'ala that every time and any time at any place in this world Allah Pak is all watching and all knowing. اللہ پاک کو سب پتا ہے, سب آپ کے علم میں, سب اللہ پاک آپ کو ہر چیز پہ دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں اللہ کے سامنے ہیں. یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی اللہ کے سامنے برابر ہے. تو اللہ پاک کا یہ دیکھنا آپ کو اور مجھے اس سٹیٹ میں لے آئے کہ ہم اللہ کے خوف سے, گناہوں سے بچ جائیں اور اللہ کے وعدوں اور جنت کو سوچتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں اور اللہ کے حکم کو دیکھتے ہوئے ہم نیک اعمال پہ چلنے والے ہوں. یہ کانسیپٹ بیٹا تقویٰ کہلاتا ہے. یعنی کہ انسان, کاف میں آپ کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں بیٹا, یہ انسان یعنی کہ اس کے اندر اللہ پاک کا خوف ایسا ہو. خوف سے مراد یہ نہیں کہ وہ نا امید ہو جائے. خوف سے مراد اللہ پاک کی ناراضگی کا ڈر ہو کہ یار میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اپنے آپ کو اس حال سے بچانا, اس حرکت سے بچانا, اس الفاظ سے, اس ایکشن سے, اس جگہ سے جس جگہ پہ دیکھ کر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہو, یہ بندہ جو یہ کرے گا یہ ہے تقوی والا انسان. یعنی آپ کسی کالے کو اپنے سے برا نہیں سمجھتے, کوئی چھوٹے قد کا ہے آپ اسے ہلکا نہیں سمجھتے, کوئی فلاں زبان بولنے والا ہے آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے. یعنی کہ آپ کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے, انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتے. تو بیٹا یہ تو دس شوز کہ دس شوز دی پازیٹیوٹی, دس شوز بیٹا دا پازیٹیوٹی. کس بات کی پازیٹیوٹی بیٹا؟ بیٹا اس بات کی پازیٹیوٹی کہ آپ کے اندر خدا کا خوف موجود ہے. تو اصل چیز ہے تقوی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجۃ الوداع پورا ٹاپک آئے گا بیٹا. حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا ہے وہ بھی آپ کے کورس میں ہے, وہ بھی آئے گا. اور وہ میرا ون آف دی موسٹ فیوریٹ ایریا ہے, بیکاز اٹ از دی چارٹر which is given at the very end of the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو حضور نے اپنی زندگی, دنیاوی زندگی میں جب یہ چیز دی تھی, یہ خطبہ دیا تھا, تو اس وقت یہ کہا تھا کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن یہ کہ تقوی ہے. ٹھیک ہے, تو تقوی یعنی کہ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا آگے آئیں. اس میں ہم سمری کریں گے بیٹا, صحیح ہے, اس میں ہم سمری کریں گے, اور اس پوائنٹ کے بعد مجھے اپنی کلاس کو آج آف کرنا ہوگا, اور پھر میں بیکاز 6 o'clock ہی ہمارا ٹائم ہے, تو میں سمری کہہ رہا ہوں. بیٹا اسکرین چل رہی ہے آپ کے سامنے؟ اگر نہیں چل رہی تو بیٹا آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے خود لکھ دیتا ہوں, ٹائپ کر دیتا, ہینڈ ریٹن لکھ دیتا ہوں, اب غور کیجیے گا پلیز. تھینک یو سو مچ فار بینگ اٹینٹیو, تھینک یو سو مچ بیٹا. سو بیسڈ on the concept of based on the concept of hereafter, the Muslims are not discouraged to live a good lifestyle in this world. They are appreciated to eat, live, travel well, but at the same time, they must keep this. بیٹا مجھے لائن دوستوں کاپی کر لیا تاکہ میں اگلی پیج پہ کنٹینیو کروں. آپ اسکرین شاٹ لے لیں بیٹا. بیٹا پیچھے والا اسکرین شاٹ لینا ہے تو وہ بھی لے لیں. ڈن.
فرسٹ پیج کا اسکرین شاٹ لینا ہے کسی نے کہا ہے جی, فرسٹ پیج کا بھی لے لیں بیٹا. اگلی بات بیٹا, میں اس بات کو فنش کرتا ہوں. بیٹا لاسٹ پوائنٹ میں آپ لوگ کو نا ٹیکسٹ میں لکھ کے تو دے رہا ہوں. لاسٹ پوائنٹ, سو ان سمری دی کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر, میں آپ کو بیٹا چیٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں پوائنٹ, اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا, میں یہاں پہ شو کرتا ہوں. دا کانسیپٹ آف doesn't discourage the good standard of living for Muslims in this world. Rather, the concept serves to remind that Muslims are encouraged to live, eat, and travel well, but at the same time, not to compromise on taqwa, which keeps a person aligned with the concept of accountability on the day of judgment. دوستو یہ ٹیکسٹ تھا جو اصل لکھنا تھا. دوستو کاپی کیا؟ بیٹا ٹیکسٹ شو نہیں ہو رہا, اب چیک کرو بیٹا. دوستوں تو یہ یہاں تک کہ ہمارے کانسیپٹ آف آخرت اگر آیا, اب اس کے اندر نیکسٹ کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے, آیات شامل کرنی ہے اور اس عقیدے کی بارے میں اور مزید نام بھی انشاءاللہ شامل کرنے. دوستوں شروع میں فرسٹ ٹاپک ول ٹیک ٹائم انشاءاللہ تعالی. آگے اس کے بعد جب ہم ایک دفعہ آگے بڑھ جائیں گے دوستوں تو مشکل نہیں ہے. دوستوں کوئی اگر واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہ رہا ہے, فار دوز جن کی آج پہلی کلاس تھی,
مائی نیم از محمد سعد الطاف اینڈ دس از مائی واٹس ایپ نمبر. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ کنکلوڈنگ پوائنٹ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں بیٹا, ذرا دیکھ لیجئے. بیٹا کلیئر ہو گیا سب کو؟ مشکل تو نہیں ہے؟ چلیں, تھینک یو سو مچ دوستوں. واٹس ایپ پہ آپ کی آرا کا انتظار رہے گا, آپ کی باتوں کا انتظار رہے گا. کوئی چیز پوچھنی ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو, میں حاضر رہوں گا. مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ریمائنڈر ڈالنے میں پریشان نہ ہوا کریں, جتنا دفعہ ریمائنڈ کرائیں گے کوئی برا نہیں لگے گا. واٹس ایپ پہ لوڈ کی وجہ سے سم ٹائمز رسپانس میں ٹائم لگے گا, لیکن رسپانس آ جائے گا. ٹھیک ہے دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.